اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ناول کی ریویو دینے جا رہا ہوں جس کا نام ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس۔ یہ ناول جین ایسٹر نے لکھی ہے اور پھر اس کو 1813 میں پبلش کر دیا گیا۔ اس ناول میں ایک دو مین کیریکٹر ہے جو ایک ہے الزبتھ بینت اور دوسرا فٹز ولیم ڈارسی۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے لنگربرن میں، ایک فیملی ہوتی ہے بینت فیملی، جس کے 5 ڈاٹرز ہوتے ہیں اور اس میں ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہے، وہ ہے الزبتھ بینت۔ لنگربرن میں ایک پارٹی رکھی جاتی ہے، وہاں پر ایک 2 امیر زادے آتے ہیں، ایک ہے بینگلی اور دوسرا ہے ڈارسی۔ وہاں پر لنگربرن میں ہر فیملی کی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس 2 ریچسٹ لوگوں سے ملوا لے۔ تو بینت جو اس کی ماں ایک ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہے، وہ لگتی ہے وہ اپنے جو 5 ڈاٹرز ہے اس کو انٹروڈیوس کرتی ہے ڈارسی اور بنگلی کے ساتھ۔ تو بنگلے جو ہے وہ جین کے ساتھ ایک لو افیئر میں وہ چلا جاتا ہے، بعد میں اس کی شادی ہوتی ہے۔ اس کو ذرا اتنا ویژولائز نہیں کیا گیا، لیکن جیسے یہ الزبتھ اور ڈارسی، جیسے بنگلی جین کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو بنگلی ڈارسی سے کہتا ہے کہ تم الزبتھ کے ساتھ ڈانس کر لو، وہ بھی مطلب شی از گڈ اینڈ اٹریکٹیو۔ تو کہتا ہے کہ شی از اٹریکٹیو بٹ شی از ٹالریبل، اس کے مطلب اٹریکٹیو ہے لیکن اتنی نہیں ہے۔ تو وہ سن لیتے ہی وہ الزبتھ یہ باتیں سن لیتی ہے سائڈ پہ کھڑے ہو کے۔ تو اس سے وہ کہتی ہے کہ یہ بندہ بہت ایک غرور وہ کرتا ہے، تو وہاں سے یہ پرائڈ نکلا ہوا ہے۔ اور پریجوڈس پھر الزبتھ جو ہے اس سے ہیٹ کرنا، اس سے نفرت کرنا، ان دونوں سے۔ تو پرائڈ یہاں پر ایک جو پرائڈ ہے وہ فٹز ولیم ڈارسی ہے، اور پریجوڈس جو ہے وہ الزبتھ بینت ہے۔ تو جب ان دونوں کی یہ باتیں شاتیں ہوتی ہے، پھر جین بنگلے کے ساتھ چلی جاتی ہے لندن۔ تو وہاں پر یہ ٹائم گزار کے پھر وہ بیمار پڑ جاتی ہے، پھر ایک وہاں سے لیٹر آتا ہے، پھر الزبتھ بینت ادھر چلی جاتی ہے اپنی سسٹر کی لک آفٹر کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر وہ پھر ڈارسی کے ساتھ ملتی ہے، پھر اس کے تھوڑے سے کنورسیشن ہوتے ہیں، پھر ڈارسی اس کے ساتھ تھوڑے وہ لو افیئر میں وہ اس کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور کیریکٹر ہے مسٹر کولنز۔ مسٹر کولنز الزبتھ کے کزن ہوتا ہے، وہ اس کو الزبتھ اچھی لگتی ہے، پھر اس کو ایک پروپوز کرتا ہے لیکن یہ ریفیوز کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو وہاں پر اس کی ماں آتی ہے کہ اس سے کر لو، کیونکہ ہمارا میل ایئر نہیں ہے، تو اس کے جو آپ کے لوگوں کی جو ساری پراپرٹی ہے پھر اس کے نام ہو جائے گی، تم اس سے شادی کر لو تو اس سے تم اپنے اور بہنوں کی شادی کر سکو گی۔ لیکن وہ انکار کرتی ہے، تو وہ ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر وہاں پر ایک اور کیریکٹر آتا ہے شارلٹ لوکس۔ پھر کولنز شارلٹ لوکس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، جو الزبتھ بینت کی دوست ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اور کیریکٹر آتا ہے جس کا نام ہے جارج ویکم۔ جارج ویکم آتا ہے، وہ ایک پارٹی میں الزبتھ کے ساتھ مل کے اس کو کہتی ہے کہ یہ ایک دھوکہ باز بندہ ہے ڈارسی، اس کے خلاف اس لڑکی کو اکساتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے۔ لیکن بعد میں جب اس کی ان دا لانگ رن آتا ہے، جب الزبتھ اور ڈارسی دونوں ایک انوائرمنٹ میں ملتے ہیں تو اسے کہتا ہے کہ آپ کا دوست بھی آپ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ آپ نے بھی اس کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن جو ڈارسی ہوتا ہے اس کا وہ جواب نہیں دیتا، وہ ایک خط لکھ کے پھر وہ الزبتھ کو دے دیتا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے۔ اس نے کہا کہ یس، میں اور یہ اچھے دوست ہیں، میرے فادر نے اس کے نام پراپرٹی بھی اس کے نام کر دی تھی، لیکن جب وہ مر گیا میرا باپ تو اس نے یہ سارے پراپرٹی جوؤں میں اڑا دی، اور پھر اس نے میری چھوٹی بہن جو 15 ایئرز اولڈ ہے جارجیانا ڈارسی، پھر اس کو پسلا کے اس کو بھگانے پر مجبور کرنے لگا۔ تو اس طرح کے باتیں وہ خط میں لکھتا ہے۔ پھر ڈارسی وہ الزبتھ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور کیریکٹر آتا ہے جس کا نام ہے کیتھرین دیبرو۔ وہ ڈارسی کی آنٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ ڈارسی سے شادی کر لے گا، لیکن ڈارسی ہے پھر وہ الزبتھ کے ساتھ اس کا وہ بن جاتا ہے لو افیئر۔
تو پھر ایک رات یہ کیتھرین دی برو جو ہے وہ الزبتھ کے گھر جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ تھوڑے سے ہیٹ آف آرگومنٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو وہ کہتی ہے کہ یہاں سے جاؤ، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر ڈارسی سے وہ مل کے اس کا ایک وہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لاسٹ میں کیتھرین دی برو کی بیٹی سے وہ شادی نہیں کرتا، پھر الزبتھ بینٹ سے کرتا ہے۔ اور اس کے دوسرے طرف ویکم جو ہے، پھر ویکم جو کیریکٹر تھا جارج ویکم، وہ الزبتھ کی ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے لیڈیا، اس کے ساتھ اس کی شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ناول ہے، ایک رومانٹک تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک کلاس کی ایک ناول ہے، جیسے کلاسز ہوتے ہیں، ایک پور رچ، اس طرح کی کلاسی ایک ناول ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسٹڈی کے لحاظ سے یہ آپ کی ووکیبلری کے لحاظ سے بہت ضروری ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کو بہت لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہوا ہے، بہت سے آتھرز نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ یہ ایک ٹیبل ٹاکس ہے، یہ ایک ناول نہیں ہے، ایک ٹیبل ٹاکس ہے، کیونکہ ہم جو ریگولر ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ناول ہے، آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ووکیبلری سب کچھ امیزنگ ہے، اس کو آپ نے ایک ریڈ دینی چاہیے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ می اینڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، تھینک یو سو مچ۔